الحمد للہ وکفى وعباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیز سامعین حضرات، ابھی ہمارے پیارے امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے اوپر کتنے شفقت فرما رہے تھے، اور پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے دل کے اندر ہمارے ہمارے لیے کون سی فکر تھی، ہمارے لیے کون سی چاہت تھی۔ میرے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی چاہت ہمارے لیے کیا تھی، اور ہمیں کیا درس دیا۔ ہمارا رہبر، ہمارا پیشوا کون بن سکتا ہے؟ سامعین حضرات، ابھی ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم سنیں اور اس کے بعد عمل سننے کے بعد ملتا ہے۔ پہلی بات، سورہ توبہ میں اللہ جل جلالہ کا فرمان مبارک یہ ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، آپ کے پاس، تمہارے پاس رسول آیا تم میں سے، عزیز علیہ ما عنتم، باری ہے اس پر جو تم کو تکلیف پہنچے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حریص ہے تمہاری بلائی پر، ایمان والوں پر نہایت شفیق مہربان ہے۔ یہ صفات ہمارے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے فرما رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ کا فرمان مبارک یہ ہے کہ تمہارے نبی، یہ تم کو جو تکلیف پہنچے، یہ تکلیف پہنچنا تمہارے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام پر بہت باری ہے، اور حریص ہے تمہارے اوپر، تمہارے بلائی کی۔ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی چاہت مبارک یہ ہے کہ میرے ساری امتی کو بلائی ملے، خوشی ملے، اور تمہارے اوپر نہایت شفیق مہربان ہے۔ یہ ایسا عمل، ایسا شفقت کسی کا والد بھی نہیں کر سکتا ہے، کسی کی ماں بھی نہیں کر سکتی ہیں۔ ابھی ہم آتے ہیں کہ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے اوپر شفیق ہیں۔ کون سی بات پہ ہمارے اوپر شفیق ہیں؟ حضرت ام مکتوم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتا فی المسجد فرا فی القوم، پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام مسجد تشریف لائی، لوگوں کو دیکھا، نمازیوں کو دیکھا، رکعتن، نمازیوں کی تعداد میں کمی محسوس کر لی، دیکھی نمازوں کی تعداد میں کمی ہے۔ فقال انی لاہم ان اجعل للناس اماما، پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میری چاہت یہ ہے، میرا ارادہ یہ ہے، میرا طلب یہ ہے، ان اجعل للناس اماما، کہ میں لوگوں کے سامنے کوئی دوسرے کو امام کھڑا کر لوں کہ آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ ثم اخرج فلا اقدر على انسان يتخلف
अनिस्सला फी बैतिही इल्ला हरकतहु अलैहि। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं खुद बाहर जाऊं और जो आदमी मुझे नमाज इन्हीं बजमात छोड़कर घर बैठा हुआ मिले, मैं उसके घर को जला दूं। उसके बाद उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु फरमाते हैं, उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, इन्ना बैनी व बैनल मस्जिद नखलन व शजरन, मेरे और मस्जिद के दरमियान एक खजूर की दरख्त है, खजूर की दरख्त और भी अशजार हैं और भी दरख्त हैं मेरे और मस्जिद के दरमियान। वला अक़दिरु अला क़ाइद कुल्ली सातिन अयसानी अनुसल्ली फी बैती, कोई बंदा मुझे मिलता नहीं है, कोई मुझे कायद नहीं मिलता है, रहबर नहीं मिलता है कि हर वक्त मुझे अपने साथ लाए, और मुझे गुंजाइश है अयसानी अनुसल्ली फी बैती, कि मैं घर में नमाज पढ़ लूं। काला अतस्मो निदा, प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आप आवाज सुनते हैं, इकामत आप सुनते हैं, मुअज्जिन की इकामत अजान आप सुनते हैं। काला नाम, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो इकामत भी सुनता हूँ। काला फ़अतिहा, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नमाज के लिए आया कर लो। फिर इससे हमें क्या दर्स मिला? इमाम अहमद की रिवायत है, हमें क्या दर्स मिला इससे? हजरत इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु ये नबीना सहाबी थे। मेरे साथ कोई बंदा मुझे नहीं ला सकते मस्जिद को, मेरे पास कोई कायदे नहीं है कि हर वक्त मुझे मस्जिद लाया करे, मैं क्या कर लूँ? तो प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आप फिर आवाज़ सुनते हैं, इकामत भी सुनते हैं, आपकी मस्जिद के साथ आपका घर करीब है, इकामत भी सुनते हैं, लिहाजा आप मस्जिद आया कर लें। जब इब्न उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु को प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं देते हैं, तो फिर हमें किस तरह देगा? हमारे लिए तो आजकल अल्हम्दुलिल्लाह सारे वसाइल मौजूद हैं, हर किस्म के वसाइल मौजूद हैं। हम अपनी दौर देके, सहाबा की दौर की वसाइल देके, हमारे से तो हर किस्म के वसाइल मौजूद हैं, और फिर हमें नफ्स हमारा मुख्तलिफ दलाइल समझाकर हमें मस्जिद से रुकवाता है। शैतान मुख्तलिफ दलाइल समझाकर हमें मस्जिद से रुकवाता है। सबसे अजीम काम नमाज है। अल्लाह जल का फरमान मुबारक है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, नमाज तुझे गलत कामों से रोकेगी। कौन सी नमाज? जो नमाज तो हो, नमाज कौन सी नमाज मकबूल है? अल्लाह जल जलालहू के यहाँ जो मुत्तबे सुन्नत हो। यहाँ अल्लाह जल जलालहू का फरमान मुबारक ये है कि तुम्हारा नबी तुम्हारे ऊपर हरीस है, हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, तुम्हारे नबी की चाहत ये है कि तुम्हें खुशी मिले। कब खुशी मिलेगी? मेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने
میرے جماعت پڑھنے کی فکر کیوں فرمائی؟ کیونکہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے اوپر حرص فرما رہے ہیں کہ اس کو خوشیاں ملیں۔ اور امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمان، اللہ جل وعلا کا فرمان مبارک کہ تمہارے تکلیف پر امام الانبیاء علیہ السلام تمہارے اوپر بوجھ، تمہارے تکلیف پر امام الانبیاء علیہ السلام تمہارے اوپر اللہ کے حبیب علیہ السلام کو یہ کام باری ہے تم کو تکلیف ملے، یعنی امام الانبیاء علیہ السلام کی چاہت یہ تمہارے بارے میں کہ تمہیں تکلیف نہ ملے۔ ہم متبع سنت زندگی گزاریں گے تو ہمیں دنیا کے اندر خوشی ملے گی اور جنت فوراً جنت ملے گی، اور یہ ہمیں بلائی ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی چاہت یہ ہے، اور جب ہم متبع سنت زندگی نہیں گزاریں گے تو ہمیں دنیا کے اندر بھی تکلیفیں ملے گی، پریشانیاں ملے گی، اور موت کے بعد بھی ہمیں جہنم پر ملے گا۔ یہ بات پیارے حبیب علیہ السلام کو بہت باری ہے، تکلیف دہ چیز ہے۔ آج کل کسی کے والد صاحب کسی کو یہ بات نہیں سمجھا سکتے ہیں، کسی کی ماں اپنے بیٹے کو ایسی بات نہیں سمجھا سکتے، ایسی فکر نہیں ہے۔ یہ عشق رسول کا یہ دلیل ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین عملی اعتبار سے بھی عشق کرتے تھے اور عقیدے کے اعتبار سے بھی عاشق تھے۔ تو ہمارے ہاں ایک عشق نہیں چل سکتا ہے، دو قسم کے عشق چل سکتے ہیں، عملی کے اعتبار سے بھی اور زبان کے اعتبار سے بھی۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو ہر حال میں عشق رسول نصیب فرمائے، اور ہم سب کو شیطان کی نورانی ظلمانی جالوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اصل دشمن ہمارا شیطان ہے۔ یا کریم اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، دنیا آخرت کے اندر خوشی نصیب فرمائے، راحت والی زندگی نصیب فرمائے۔ سامعین حضرات، دنیا آخرت میں بلائی نصیب فرمائے۔ یا کریم اللہ ان کو خوشی نصیب فرمائے، ان کو راحت نصیب فرمائے، ہم سب کو علم اور عمل والی زندگی نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خلقہ محمد وبارک وسلم۔